صلی علی محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صلوات پڑھے محمد سامعین محترم، قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی لاریب کتاب میں ایمان والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو 3 پیغام دے رہا۔ پہلا پیغام اللہ اس آیت مجیدہ میں فرما رہا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے قرآن پہ ایمان رکھنے والو، اللہ کی عبادت کرو۔ دوسرا اللہ نے پیغام دیا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو لیکن اللہ کے ساتھ اس کے غیر کو شریک نہ قرار دو، مشرک نہ بنو۔ عبادت کا حکم دیا، اللہ کی عبادت کرو۔ دوسرا حکم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو۔ اس کے ساتھ اللہ نے تیسرا حکم دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یاد رکھو جہاں تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دینا، وہاں تم نے اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب اس سے ہم یہ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا جو حکم دیا ہے، اللہ نے علیحدہ سے حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے پہلے کہا ہے عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، جس سے اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی اس قدر عظیم عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم، بار دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا حکم پہلے اللہ کی عبادت کرو۔ آئے اللہ کی عبادت ایک مختصر جھلک ملتا ہے تاریخ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پرپوتی، آپ کی پوتیوں کی نسل میں سے، پوتوں کی نسل میں سے، اولاد کی نسل میں سے ایک بچی جو آل محمد کے گھرانے سے، جو ائمہ ہدا کی پاک سیرت کو اس طرح سے اپنایا کہ یہ بی بی، اس بی بی کا نام ہے بی بی نفیسہ سیدزادی، اولاد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں سے۔ یہ مصر میں انہوں نے اپنی سکونت اختیار کی، گھر اور رہائش ان کی وہاں پہ آج بھی مصر میں بی بی نفیسہ بنات امام حسن مجتبیٰ، یعنی امام حسن مجتبیٰ کی بیٹیوں نسل میں سے، ڈائریکٹ بیٹی نہیں، ان کے پوتوں کی بیٹی، اس میں سے یہ اس بی بی کا مقبرہ موجود ہے۔ یہ بی بی اتنی باعظمت تھی، پورے مصر شہر میں عابدہ آل محمد کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ یہ بی بی اس قدر عبادت گزار تھی، سیدزادی، با کردار، علم حدیث، علم فقہ
اور علم تفسیر قرآن رکھنے والی یہ بی بی مصر میں خواتین کو بھی درس دیتی تھی، اور ملتا ہے علماء اہل سنت کے امام شافعی اس بی بی کی خدمت میں جا کر علم حدیث سیکھتے تھے۔ علماء اہل سنت کے امام شافعی علم کی خیرات لینے کے لیے دروازے اولاد امام حسن مجتبیٰ پہ آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت کی ذات پر۔ تو لہٰذا یہ بی بی کس قدر صاحب عظمت تھی۔ ملتا ہے کہ اس بی بی نے اپنے گھر کے صحن میں ایک قبر کھودی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ پسند کرتے ہیں ہمارے گھر میں کیا کچھ ہو، بے شک اپنے گھروں کو خوبصورت رکھیں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن دنیا کے ساتھ آخرت کو نہ بھلا دیں۔ اتنا دنیا میں انسان غرق نہ ہو جائے کہ بس دنیا کیا ہو کر رہ جائے۔ بی بی نے اپنے گھر میں قبر کھودی ہوئی ہے اور ہر روز اس قبر میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتی ہے۔ کتنی تلاوت قرآن کی ہوگی؟ تاریخ نے یہ لکھا، بی بی نفیسہ نے اس قبر میں 6000 ختم قرآن کیے۔ یہ میری ماؤں اور بہنوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ بھی سیدزادیاں تھیں، وہ گھروں میں قبریں کھود کے قبر میں بیٹھ کے اتنا تلاوت قرآن، اور ہم دیکھیں ہماری زندگی میں کتنا قرآن ہے، ہماری زندگی میں کتنا دین ہے۔ اور بی بی رات کو اللہ کی عبادت کرتی اور دن کو روزے سے رہتی۔ اتنی صاحب کرامت تھی کہ ملتا ہے ان کے ہمسائیگی میں ایک یہودیہ عورت آنکھوں سے نابینا تھی۔ جب اس کو خبر ہوئی اولاد رسول میں سے آخری زمانے کے ایک نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کی نسل اور آل میں سے ایک بی بی ہے جو صاحب کردار ہے، پاک دامن ہے اور اپنے نبی کی آل میں شمار ہوتی ہے، یہ ان کے گھر آئیں، اور وہ جب وضو کر رہی تھی تو اس نابینا عورت نے یہ تمنا کی، آپ جب وضو کریں تو میرے اس برتن میں وہ پانی جمع ہو۔ بی بی نفیسہ نے جب وضو کیا، وہ وضو کا بچا ہوا پانی اس یہودیہ نابینا عورت کے برتن میں گرا۔ اس یہودیہ عورت نے وہ پانی اٹھا کر اس وقت اپنے چہرے کو دھویا۔ اللہ نے بی بی کے چہرے اور اعضائے وضو سے دھلا ہوا پانی اس سے اتنی شفا عطا کی، اسی لمحے میں وہ یہودیہ عورت کی بینائی آنکھوں میں واپس آ گئی۔ ایک عظمت بی بی نفیسہ خاتون، صلوات پڑھ دے محمد۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ تو بی بی نفیسہ یعنی اس قدر عبادت گزار۔ آج ذرا ہم دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وہ بھی تو تھے، وہ بھی تو انسان ہے، کس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کو پاک رکھا ہے، اپنی زندگی کے ہدف اور مقصد کو سمجھایا۔ تو لہٰذا اللہ قرآن میں انسان کے آنے کی غرض و غایت کو بھی یہی بیان کر رہا ہے۔ کیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں اور جنات کو اگر خلق کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے، جنوں کو بھی اور انسانوں کے لیے۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد و ہدف سے غافل ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم مولا علی سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور میرا دوست میں اور تو جتنی بھی محبت کریں، ذرا اپنے ایمان سے بتا
کیا میری اور آپ کی محبت حضرت سلمان محمدی سے زیادہ محبت ہے؟ کتنی محبت تھی حضرت سلمان کو، اتنا بلند کردار کے مالک تھے، نبی اپنی پاک زبان سے فرما کر گئے السلمان من اہل البیت، اور دنیا والوں یاد رکھو یہ سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ اہل بیت سے مراد کو یہ نہ سمجھے چہاردہ معصومین میں شامل ہے، نہ، بلکہ سلمان کا قول اور فعل، اس کا کردار ہمارے کردار سے جدا نہیں ہے۔ سلمان کوئی عمل اپنی مرضی سے انجام نہیں دیتا، بلکہ جو بھی انجام دیتا ہے آل محمد کے دروازے سے پہلے جانتا ہے پھر عمل کرتا ہے۔ اب حضرت سلمان کا اتنا بلند رتبہ، حضرت سلمان کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم بھی ولایت کے نام پہ مرتے ہیں، اور حضرت سلمان کس قدر ولایت علی رکھتے ہیں۔ حضرت سلمان کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر سجدہ خدا نہ ہوتا میں سلمان مرنے کی دعا کرتا ہوں۔ کتنی معرفت خدا کا جملہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ نہ ہوتا میں اللہ سے دعا کرتا اے اللہ مجھے موت دے دے۔ اللہ، اس قدر سجدے سے پیار ہے حضرت سلمان کو۔ اور ہم دیکھیں ہمارے زندگی میں کہاں سجدہ ہے؟ ہم اپنے آپ کو مولا علی کے چاہنے والے، شیعہ، حبدار، محب کہلاتے ہیں۔ ہم ذرا اپنی معرفت بھی دیکھیں اور حضرت سلمان محمدی کی بھی معرفت دیکھیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں۔ دوسری چیز اللہ دوسرا پیغام دے رہا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، او مومن، او اللہ کی عبادت کرنے والا، یاد رکھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا کیا مطلب؟ اللہ کی ذات میں یہ نہ کہنا اللہ اور کوئی اور مل کے اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کو اور اللہ کو ملا کے اللہ بنا دیا، عقیدہ تثلیث بنا قائم کر دیا۔ اللہ کے ساتھ یہ نہ کہنا اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، یا مثلا نبیوں میں سے کسی نبی کو کہہ دیں اللہ میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، یا اگر کوئی کہہ دے اللہ میں اور چہاردہ معصومین میں، مولا علی میں، اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہیں، اور اہل بیت اہل بیت ہے۔ کلمہ میں ہم یہی پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور مولا علی اللہ کے ولی ہیں۔ گویا ہم بتا رہے ہیں نبی بھی اللہ نہیں ہے اور مولا علی بھی اللہ نہیں ہے، بلکہ نبی اللہ کے رسول ہیں اور مولا علی اللہ کے ولی ہیں۔ اسی پہ ایمان رکھیں، میری اور آپ کی نجات ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ اگر کوئی شریک قرار دے وہ مشرک بن جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے، پنج تن پاک اللہ میں چلے جاتے ہیں اور اللہ پنج تن پاک میں آ جاتا ہے، یہ مذہب آل محمد میں یہ نظریہ شرک اور کفر ہے۔ لہذا اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ صفات کے ساتھ بھی کسی نبی اور امام کو ہم شریک قرار دیں تو یہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں اللہ واحد ہے، اللہ کی صفات میں اللہ واحد ہے۔ جو اس کی صفات ہے وہ عین ذات ہے، اس کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ اس کی صفات عین ذات ہے، جیسے علم ہے اللہ کی صفات کے بارے میں، جیسے علم۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ کو علم نہیں تھا بعد میں علم آیا ہے، نہیں، اللہ جب سے ہے عالم ہے۔
میں اور آپ پڑھتے ہیں تو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اللہ کی ذات کو ایسا نہیں ہے کہ بعد میں علم حاصل ہو. تو لہٰذا اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. نبی ہو یا امام ہو، ان کو کس نے علم عطا کیا؟ اللہ نے. تو کیا نبی اور امام کے پاس اپنی طرف سے علم ہے یا اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، اور محمد وآل محمد کے پاس جو علم ہے وہ وہبی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. اور ہمارے پاس علم کسبی ہے، ہم جاتے ہیں دینی مدارس میں علم حاصل کرتے ہیں. تو اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں. اللہ کے افعال کیا ہے؟ اللہ کے افعال میں جو صحیح مثال، موت دینا کس کا کام؟ اللہ کا. زندہ کرنا کس کا کام؟ اللہ کا. روزی دینا کس کا کام؟ اللہ کا. گویا خالق ہو، رازق ہو، موت اور حیات عطا کرنے والا ہو، یہ سارے اللہ کے امور میں سے ہیں. افعال، توحید خدا پر ایمان ہونا چاہیے. تو لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہہ دے اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مارتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور صحت دیتا ہے، تو پھر وہ اس کا عقیدہ توحید قرآن میں اور معصومین کے فرمان میں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. قرآن نے بار بار ہمیں یہی آواز دی ہے کہ تمہارا رازق ہو، تمہارا خالق ہو، تمہیں زندہ کرنے والا ہو، تمہیں موت دینے والا ہو، اللہ کی ذات ہے. اور ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ارشادات میں یہی تعلیم دی. تو لہٰذا اللہ کے افعال میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں قرار دے سکتے. نمبر 4، اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں قرار دے سکتے. یعنی ہم ایک سجدہ بھی غیر خدا کے سامنے نہیں کر سکتے. سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، دعا اللہ کی بارگاہ میں. تو غیر خدا کی عبادت بھی جائز نہیں. تو لہٰذا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی چیز میں شرک نہ کرو. ایک چھوٹا سا چھوٹا جو عام طور پہ ہمارے ہاں عرف میں، معاشرے میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. شرک کی چھوٹی سی مثال دے دوں. مثلا مثال کے طور پہ ہم لوگ جا رہے ہیں گاڑی میں، کسی بس میں، اور بس جو ہے وہ اس کی بریکیں فیل ہو گئی. اتفاق ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا روڈ پہ کوئی اس طرح سے ماحول بنا، ڈرائیور وہ گاڑی جو ہے بے قابو ہو گئی. اب سارے لوگ جو بس میں یا گاڑی میں ہیں وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہمیں بچانا، یا اللہ ہم پہ کرم فرما، یا اللہ مہربانی کر، یا اللہ ہماری حفاظت فرما. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ سب کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو. جب سارے بچ گئے اس کے بعد کسی نے کہا ماشاءاللہ ڈرائیور بڑا کمال کا ہے، دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، پکار رہے ہیں اللہ کی ذات کو، واسطہ دے رہے ہیں اللہ کو، اس کے حبیب کا اور اہل بیت کا. میرا اللہ پنجتن پاک کا صدقہ ہماری حفاظت فرما. جب بچ گئے ہم کہنے ہیں ڈرائیور بڑا کمال کا ہے، ڈرائیور نے ہمیں بچا لیا. علماء فرماتے ہیں اسی کا نام شرک ہے. بچانے والا اللہ ہے. آپ یہ کہیں اللہ نے ڈرائیور کو حوصلہ دیا، اگر وہ بھی گھبرا جاتا وہ بھی ہلاک اور سوار بھی ہلاک، وہ گھبرا جاتا. اس کو صبر کس نے دیا؟ اللہ کی ذات نے. اس کو ثابت قدم کس نے رکھا؟ اللہ کی ذات نے. لہذا علی والا مومن جو ہے مواحد ہوتا ہے، اس کا عقیدہ توحید بھی صحیح ہو. ایک صلوات پڑھے محمد. تیسری چیز، پہلا پیغام قرآن میں اللہ نے کیا دیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کو. دوسرا پیغام دیا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرانا۔ تیسرا پیغام کیا دیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم، جو شخص، امام محمد باقر کا فرماتے ہیں اور نور ولایت آل محمد رکھنے والوں، جو شخص تم میں سے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اسے تین چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی تم گارنٹی دے دو، تمہاری تین سعادتوں کی ضمانت میں امام حجت خدا دیتا ہوں۔ مولا وہ کون سے دو اعمال ہیں؟ فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم، مجھے اگر کوئی شخص والدین کے ساتھ نیکی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی ضمانت دے دے، والدین کے ساتھ نیکی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، جو شخص یہ دو چیزیں انجام دے، ان کا پابند بن جائے، امام فرماتے ہیں میں حجت خدا اسے تین سعادتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ مولا وہ تین سعادتیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں عزم لہو، میں اس کو جو تین ضمانتیں دوں گا، پہلی یہ ہے زیادت العمر، اللہ اس کی زندگی لمبی کر دے گا۔ جو اپنے والدین کیا خدمت گزار ہوگا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا، اللہ اس کی زندگی لمبی کر دے گا۔ دوسرا وَقَسْرَةَ الْمَالِ، اللہ اپنے خزانہ بخشش سے اس شخص کو مالا مال کر دے گا۔ تیسرا فرمایا وَالْمَحَبَّةِ فِي الْعَشِيرَةِ، فرمایا تیسری سعادت یہ ہے اس خوش نصیب کو اس کے خاندان میں، رشتہ داروں میں اللہ اس کو محبت اور عزت عطا کرے گا۔ آج ہر مومن یہ نہیں چاہتا میری زندگی لمبی ہو، میرے پاس مال کی فراوانی ہو، خاندان میں میری عزت ہو، خاندان میں میری محبت ہو۔ امام یہی تو فرما رہے ہیں او مومن، او علی والا، او ہماری ولایت کا کلمہ پڑھنے والا، والدین کا خدمت گزار تو بن، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی تو قائم کر، تیرے ان تین سعادتوں کی ضمانت میں امام دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بس روایت اور آپ کی زحمت کو تمام کرو۔ روایت دیکھیں والدین کی کتنی عظمت، والدین کی کتنی شان ہے۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں، امام کی خدمت میں آیا، آ کر کہتا ہے یبن رسول اللہ، میرا ایک فرزند اب وہ میری زیادہ قدر کرتا ہے۔ باپ، ماں کا رتبہ بھی بلند ہے، ماں کی عظمت بھی آپ سنتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ باپ کا مقام کم ہے۔ جہاں روایت میں یہ کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ باپ الوالد باب الجنہ، والد جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر چاہتے ہیں جنت کے خاص دروازے سے داخل ہوں تو باپ کے خدمت گزار بنے، اور جنت چاہتے ہیں تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کے بھی کئی معانی ہیں۔ کیا معنی مراد ہے؟ ایک معنی یہ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں چاہے اولاد کی صحیح تربیت کر کے ان کو جنتی بنا سکتی ہے۔ ایک معنی یہ ہے ماں کا حق ادا کرو تو تم جنتی بن سکتے ہو، اولاد کے لیے بھی جنت،
ماں کے لیے بھی جنت. ماں کے لیے کب اس کے قدم جنت؟ جب اولاد کی صحیح تربیت کرے. اور اولاد کے لیے ماں کے قدم کب جنت؟ جب ماں کی خدمت گزاری کا حق ادا کرے. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت زاد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آ کر کہتا ہے ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت، مولا میرا فرزند پہلے کی نسبت اب بڑا میرا احترام کرتا ہے، میری قدر کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دل میں اس کے لیے مقام تو تھا، اب تیری اس بات کے کرنے کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے محبت میں اضافہ ہو گیا. اللہ اکبر. ہم اور آپ محبت کریں امام معصوم سے، امام صادق سے. کتنا خوش نصیب ہے وہ مومن جس سے ہمارے چھٹے امام محبت کریں. کامیاب مومن ہے وہ. امام فرماتے ہیں اب میرے دل میں محبت میں اضافہ ہوا. امام نے جب یہ سنا نا کہ یہ والد کا قدردان ہے اس کا بیٹا، یہ جملہ فرمایا. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا سنو، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک رضائی بہن تھی، یعنی جس کے ساتھ رسول اللہ نے دودھ پیا تھا. رضائی دودھ، جو دودھ پیا تھا اس کو رضائی بہن کہتے ہیں. کہا کہ رضائی بہن تھی. ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں آئی. سید الرسل، جیسے عام طور پہ لوگ آتے تھے مسجد النبوی میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے، مسائل شرعی معلوم کرنے کے لیے، رسول اللہ کی یہ بہن بھی زیارت رسول اور خدمت رسول میں آئی ہے. کچھ احکام شریعت، کچھ واعظ و نصیحت رسول اللہ کی زیارت کے لیے. اور سید الرسل میرے رضائی بھائی بھی ہیں. آئی رسول اللہ کی خدمت میں، رسول اللہ کے اصحاب موجود ہیں. اصحاب ایک سائڈ پر ہو گئے لیکن وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. کیا؟ جیسے ہی آئی سید الرسل اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، اس بی بی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوئے اپنی ردا چادر کو رسول اللہ نے بچھایا، چادر کو بچھا کے اپنی اس بہن کی تعظیم کرتے ہوئے جس کے ساتھ مل کے دودھ پیا تھا، اس بہن کو تعظیماً اس چادر پہ بٹھایا. اس کی عزت افزائی کی، خیر و عافیت معلوم کی بڑی عزت سے. جب وہ جانے لگی تو پھر اٹھ کے اس کا احترام اور اس کی تعظیم کی. جب وہ رخصت ہو گئی، اصحاب رسول کہتے ہیں کچھ وقت کے بعد اسی بہن کا بھائی جو رسول اللہ کا رضائی بھائی بھی تھا، وہ آیا خدمت رسول میں. رسول اللہ نہ اس کی تعظیم کے لیے اٹھے، نہ اس کے لیے کوئی نیچے چادر بچھائی. اصحاب رسول پریشان. یہ کیا؟ رسول اللہ کی بہن آ رہی ہے تو اس کا احترام اور تعظیم، بھائی آ رہے تو اس کا احترام اور تعظیم نہیں ہے. اصحاب پریشان ہوئے. آ کر کہتے یا رسول اللہ ہمیں اس مشکل سے باہر نکالیے. آپ تو اخلاق کے اعلیٰ رتبے پہ فائز ہیں، آپ کے اس انداز میں فرق کیوں ہے؟ فرماتے ہیں پھر سنو، یہ جو میری بہن ہے یہ اپنے والدین کی زیادہ خدمت گزار ہے. وہ نوجوان اپنے والدین کا خدمت گزار نہیں ہے، وہ اپنے والدین کے حق کی رعایت نہیں کرتا. اس لیے میں مصطفیٰ نے اس کی تعظیم اس قدر کی ہے. گویا رسول اللہ نے بتا دیا میری نگاہ میں اگر تعظیم اور احترام کسی کا ہے زیادہ تو میں یہ دیکھتا ہوں جو والدین کا زیادہ قدردان ہوگا، والدین کا احترام کرنے والا ہوگا، والدین کی تعظیم کرنے والا ہوگا، وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں بھی قدردان ہوگا، وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں بھی اس کی تعظیم ہوگی. تو لہٰذا والدین کی تعظیم بڑا اجر و ثواب ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. تو والدین کا احترام اپنے مقام پہ. والدین کے نافرمان لوگوں کے لیے بھی ایک حدیث کا جملہ
معصوم فرماتے ہیں خدا کی طرف سے آواز آتی ہے، کس کے لیے؟ جو والدین کا نافرمان ہے۔ یا آق اعمل ما شئت، اے آق والدین، اے والدین کا نافرمان، تو لاکھ نمازیں پڑھ، تو لاکھ روزے رکھ، تو لاکھ حج کر، تو لاکھ ختم قرآن کر، اللہ تیری ساری عبادتوں کو تیرے منہ پہ مارے گا۔ خدا کی بارگاہ میں تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تو والدین کا نافرمان ہے، اور اللہ کو ایسے شخص کی عبادت نہیں چاہیے۔ اللہ ایسے شخص کی عبادت کو اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ والدین کا احترام، والد کی ایصال ثواب کی مجلس، آج والد کو یاد رکھا ہوا ہے اور والد کے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ کربلا میں بھی ایک باپ ہے جو اتنا مظلوم ہے، ایک ایسا باپ جو امت کے باپ کی حیثیت سے ہے، زہرا کا لال حسین، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ یہ باپ سکینہ کا بابا بھی ہے، یہ باپ زین العابدین کا بابا بھی ہے، لیکن کربلا میں اس مظلوم امام کے کتنے مصائب تھے۔ رسول اپنی زندگی میں حسین کی عظمت اور شان کو بیان کرتے رہے، لیکن کربلا میں مسلمانوں نے اس سے بھی زیادہ مصائب اور ظلم ڈھائے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ آج اگر کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن کربلا میں یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ روایت کہتی ہے جب مولا حسین کی شہادت ہوئی، 3 ہستیاں امام حسین کے لاشے پہ آئیں۔ پہلے امام زین العابدین اپنے مظلوم بابا کے لاشے پہ آئے، کیسے تھے؟ روایت کا جملہ، لنگڑی ناکا پہ سوار ہے، آپ کے پاؤں کو اونٹ کی کمر سے باندھ دیا گیا ہے، بے کچاوا اونٹنی ہے جو چلنے میں لاغر ہے میرا چوتھا امام، میرا امام بیمار ہے، اتنا مجبور ہے، باپ کا پامال لاشا ہے۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی اولاد آتی ہے باپ کے جنازے پہ، یا باپ کی پیشانی کا بوسہ دیتی ہے یا باپ کے ہاتھوں اور قدموں کا بوسہ، اور میں قربان جاؤں زین العابدین۔ اور جب بابا کے جنازے پر آئے تو ظالموں نے اور میرے بیمار امام کو بابا کے لاشا سے ودا نہ کرنے دیا، اور پشت ناکا کے بیٹھ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ ہے میرے چوتھے امام حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور نہ اپنے بابا کا سر چوم سکتے ہیں، کیسے چومیں؟ اور میرے امام مظلوم کا سر جسد سے جدا ہے، اے ہاتھ بھی ایک لعین نے قلم کر لیا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت کہتی ہے دوسرا یتیم، اے امام حسین کی یتیمہ اور بی بی سکینہ جب بابا کے لاشے پہ آئی اور بابا کے پامال سینے کا کبھی بوسہ دیتی ہے، کبھی کٹے ہوئے گلے کا بوسہ، ہے جناب سکینہ مولا حسین کے لاشے پہ گری ہے، وہ اپنے
اپنے دکھ و ارمان کو بیان کر رہی ہے۔ روایت کہتی ہے اور یہ منظر اشقیا نے دیکھا، اجتمعت عدہ من العراب، ان لعنا کے ہاتھوں میں تازیانے ہیں اور کسی کے ہاتھ میں گرز ہیں۔ یہ ظالم اس وقت تک ننھی سکینہ پہ ظلم کرتے رہے اور جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔